آج ہمارے لیے بھی یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے جب قضاء حاجت کریں تو جس طرح ڈھیلا استعمال کیا جاتا ہے ان ٹشو کو استعمال کر لیں، اس کے بعد طہارت حاصل کریں پانی کے ساتھ۔ یہ وہ عمل ہے جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ کتنی پاکیزگی ہے اسلام کے اندر، کتنی نفاست ہے اسلام کے اندر۔ قرآن کی پہلی آیت جو اللہ نے اپنے محبوب کے سینے پر نازل فرمائی وہ کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ قرآن کی جو دوسری آیت نازل ہوئی وہ ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اقرا کے بعد جو قرآن کی آیت اللہ نے دوسرے نمبر پر اپنے محبوب کے سینے پر نازل فرمائی اس میں یہ حکم ارشاد فرمایا محبوب ثیابک فطہر، اپنے لباس کو پاک رکھنا ہے، والرجز فاہجر، اور اپنے آپ سے گندگی کو دور رکھنا ہے۔ یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ بندہ ایک لمحہ کے لیے بھی ناپاک رہے۔ فرمایا نا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَہِّرَکُم، رب یہ چاہتا ہے کہ تم پاکیزہ رہو۔ کیوں؟ جب بندہ ناپاک ہوتا ہے اس کا وہ تعلق جو اپنے رب کے ساتھ ہے، اس کے نورانی فرشتوں کے ساتھ ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ نور جو اس کا نور ایمان دل میں ہے اور جس کا کنیکشن اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کے ساتھ ہے، اس کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہے، جب بندہ ناپاک رہتا ہے تو وہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارا یہ وہ تعلق ٹوٹے نہیں۔ جب بندہ پاک رہتا ہے تو یوں سمجھے بندے کی دوستی فرشتوں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ بندہ پاک ہے، اس کے آگے بھی فرشتے، اس کے پیچھے بھی فرشتے، اس کے دائیں بھی فرشتے، اس کے بائیں بھی فرشتے۔ مجھے یہ بتائیں اگر آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتے ہوں، شیطان آپ پر کوئی داؤ چلا سکتا ہے؟ کیوں؟ کہ آپ کی حفاظت کرنے والے اللہ کے مقرب فرشتے ہیں۔ اور پاکیزہ رہنے کا ایک بہت بڑا جو ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ سمجھیں جب بندہ پاکیزہ رہتا ہے تو مرتے وقت اس کے وہ محافظ فرشتے اس کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، فرشتے ساتھ نہیں، پھر کیا آئیں گے؟ شیطان ساتھ آئیں گے،